رخ کریں گے ایبٹ روڈ کا، جہاں گلستان زہرا میں مجلس عزا جاری ہے۔ گلستان زہرا میں مولانا ثقافت علی قمی مصاحب اہل بیت بیان کر رہے ہیں۔ ہاں یہ 4 جنازے گھر سے گئے تو کہیں حسن مشتبہ کا جنازہ دفن تو ہو گیا، جہاں وصیت تھی وہاں نہ ہوا، بقی میں تو ہے نا، بقی میں تو ہے نا۔ آؤ 5واں جنازہ، آج آپ 5ویں جنازے کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ بتاؤں یہ جنازہ کس کا ہے؟ عزاداروں بتانے کی ضرورت ہے۔ ہاں حسین تیری مظلومیت پہ قربان، تو رسول کے جنازے میں شریک۔ 4 جنازے گھر سے گئے تو کہیں حسن مشتبہ کا جنازہ دفن تو ہو گیا، جہاں وصیت تھی وہاں نہ ہوا، بقی میں تو ہے نا، بقی میں تو ہے نا۔ آؤ 5واں جنازہ، آج آپ 5ویں جنازے کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ بتاؤں یہ جنازہ کس کا ہے؟ عزاداروں بتانے کی ضرورت ہے۔ ہاں حسین تیری مظلومیت پہ قربان، تو رسول کے جنازے میں شریک، تو بطول اماں کے جنازے میں شریک، تو علی کے جنازے میں شریک۔ مولا حسین آپ بھائی کا جنازہ اٹھا کے لے گئے۔ نہیں جملے بدل دیتا ہوں۔ حسین کی مظلومیت کو کون جانے جو کربلا میں سب کے جنازے اٹھا کے لایا۔ کبھی حر کا نہیں، میں نے حر کا نام کیوں لیا اشارہ کر دوں گا، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں۔ سب مقاتل نے لکھا، حر آئے معافی ملی تو کہا میرے بیٹے کو بھیجیں، علی ابن حر کو بھیجیں۔ بیٹا گیا، لڑتے لڑتے گرا، کہا بابا مجھے اٹھا لو۔ کہتے ہیں حر اٹھنے لگے کہ دیکھا ایک ہاتھ شانے پہ آ گیا۔ حر نے پلٹ کے دیکھا تو مولا ہے۔ حر کہاں جا رہے ہو؟ مولا بیٹے نے پکارا ہے۔ کہا بیٹھ جا میں جاؤں گا۔ کہا جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا۔ مولا ابھی تو کربلا عاشور کا آغاز ہے۔ ہاں مہمان کو بیٹے کا جنازہ نہ اٹھانے دیا جب اکبر نے پکارا۔ اجرکم من اللہ۔ جب بیٹے نے پکارا کربلا میں حسین وہ عظیم ہستی، پنجتن میں 5ویں، لیکن میرا حسین کتنا خوددار ہے، میرا حسین کتنا عظیم ہے کہ صرف انصار کے لاشیں نہیں لا رہے، اصحاب کے لاشیں بھی لا رہے ہیں۔ اور جب لاشیں اٹھاتے ہیں تو ان میں غلام اور آقا کا فرق بھی نہیں کرتے۔ ابھی بزرگ نے نام لیا، کہہ رہے تھے لاشیں اٹھانے والوں میں جون بھی ہے، سیاہ رنگ غلام۔ کہنے لگا اجازت ہے غلام ہو چلے جاؤ، تو رو کے کہتا مجھے معلوم ہے میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے شاید بدبو آتی ہے۔ اب گلے سے لگایا، کہنے لگے جا تجھے اکبر والا مقام دے دیا۔ بس اب جون گرا۔ ایک جملہ کہہ دوں، جون کی عظمت ہے نا۔ حسین کربلا میں اسلام حقیقی بتانے آئے تھے، جون گرا میرا مولا حسین آئے۔ سب مقاتل نے لکھا کہ حسین نے آ کر اپنے رخسار جون کے رخسار پہ رکھا، جون نے آنکھیں کھولی، محسوس کیا ٹھنڈک کو۔ جب دیکھا نا کہ بطول کے بیٹے کا رخسار ہے، کہنے لگا میں اور بطول کا بیٹا۔ حسین ہم سب بھی تیرے غلام ہیں، یہ میرے بھائی بہنیں آئی ہوئی ہیں، یہ مومنین مومنات آئی ہوئی ہیں، یہ عزادار حسین، یہ بچوں کو لے کے گھروں سے آئے ہوئے ہیں۔ کیوں 61 ہجری نہیں تھے؟
تجھے پرسا دینے آئے ہیں. ہمارا حقیر سا پرسا قبول کر لے. بس عزادارو ہمت نہیں رہی، ہمت نہیں رہی. لیکن جو مصیبت پڑھ رہا ہوں یہ مصیبت آخر تک پڑھ سکتا ہے کوئی؟ کیسے پڑھے گا؟ حسین کی اس مصیبت کو کون پڑھے گا؟ اس مقتل کو کون پڑھے گا؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کبھی اکبر کو اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی عباس کو لا رہے ہیں، کبھی عباس کے لاشے پہ جا رہے ہیں اور وہ نوحے بھی پڑھ رہے ہیں. الدنیا بعدک العفا، اکبر تیرے بعد دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی. پھر وہ اپنے بھائی عباس علمدار اس پر بھی نوحہ پڑھ چکے کہ عباس تیرے بعد اب دشمن تانے دے رہا ہے. بس عزادارو ان سب لاشوں کو اٹھانے والا دکھ اسی بات کا ہے کہ خود جب کوئی نہ رہا. اب آ جاؤ بطول کو پرسا دیتے ہیں. حسین زخموں سے چور چور ہے. نہیں، جملہ بدل دیتا ہوں. یہ جسم کے زخم تو شاید نظر آ جائیں، دل کے زخم کون جانے. جس کا عباس چلا جائے، قاسم چلا جائے، اکبر چلا جائے، بس عزادارو میرا حسین زخموں سے چور چور. اور ایک دفعہ درے خیمہ پہ آئے، درے خیمہ پہ آ کے سلام کیا. سلام کیا کن کو؟ کہتے ہیں یا زینب. نہیں، میں ایک عالم کا جملہ سن رہا تھا، کہہ رہے تھے ساری مصیبتیں ایک طرف. غیرت مند لوگ ہمیشہ مجمع میں اپنی غیرت کا نام نہیں لیتے، اشارے میں بات کرتے ہیں. لیکن حسین تو اتنا مظلوم ہو گیا، اتنا تنہا ہو گیا. ایک دفعہ درے خیمہ پہ آئے، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ علیکن منی سلام. یہ سننا تھا. ایک دفعہ بہن تڑپ گئی، بہن تڑپ گئی. بیویوں آؤ آؤ، میرا بھائی آ گیا، میرا بھائی آ گئے. ایک دفعہ چلی درے خیمہ پہ آئی. عزادارو سن لینا، یہ جملے سن لینا. اس کے فوراً بعد میں تیاری سے ذوالجناح پہ جاؤں گا. آپ سب انشاءاللہ ماتم کریں گے. سن لینا. فوراً آئی اور آتے ہی کہا بھائی حسین باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آ جائیں، اندر آ جائیں. اب جملہ کہوں، روتے روتے کہا زینب میرے جسم کی حالت ایسی ہے، پیشانی پہ زخم ہے، ہونٹوں پہ زخم ہے، رخساروں پہ زخم ہے، میرا جسم زخموں سے چور چور ہے. کوئی بچہ دیکھ کے مر نہ جائے. سنیں گے؟ اب جملہ کہہ رہا ہوں. میری بی بی نے کہا آ جاؤ بھیا، آ جاؤ، تیرا لشکر ختم ہو گیا، یہ میرا لشکر ہے. ہاں تیرے پاس عباس ہے تو میرے پاس بھی کم نہیں ہے. بھیا میں نے اپنے لشکر کو تیار کر لیا، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ. اب آئے حسین آئے تو سب مقاتل نے لکھا، آتے ہی کہا وہ لباس لے آؤ. نہیں متوجہ ہو گئے، وہ لباس لے آؤ جو ماں نے تجھے دیا ہے، مدینے سے لے کے چلی ہے. نہیں اس طرح بات نہ شاید پہنچ سکی. مصائب میں یہ کہنا مناسب نہیں ہوتا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا مصیبت کا جملہ کیا ہوگا؟ بھائی جناب زینب لباس لا رہی ہیں. میں نے 3 دفعہ لفظ لباس کہا، نہیں یہ لباس نہیں تھا. کائنات کی واحد بہن ہے جو زندگی میں بھائی کو خود کفن پہنا رہی ہے. کائنات میں ایسی بہن نہ ملی. یہ زینب کا حوصلہ ہے، بھائی کو کفن پہنا رہی ہے اور بھائی نے ایک دفعہ کفن پہنا. اب یہی جملہ کہوں گا. کہنے لگے زینب آؤ مل کے وہاں چلیں جہاں امام وقت ہے. اب آئے
اور امام وقت سے بھی ودا کیا. کس انداز میں؟ مصائب آل محمد میں. علامہ موسیٰ بیگ کی روایت پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں جیسے ہی آئے کہا سجاد ذرا آنکھیں کھولے. اب بیٹے نے باپ کے چہرے پہ دیکھا. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یوں دیکھ رہے ہیں سجاد اور کہہ رہے ہیں پھپھی اماں، پھپھی اماں، پھپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ نہیں، امام بھولتا نہیں ہے، لیکن چہرے کی حالت ایسی تھی. حسین نے تو صبح دیکھا ہے نا، اب دیکھا کہا سامنے بابا ہے، بابا ہے. اب کہا میرے مولا نے امام وقت ہے، سجاد میرے بعد تو امام ہے، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. ایک ہی سوال کیا، آئینہ آئینہ امی العباس. بابا جا رہے ہیں تو چچا کہاں گئے؟ جا رہے ہیں تو چچا کہاں گئے؟ کہا بیٹا چلے گئے. اچھا بھائی اکبر کہاں گئے؟ بیٹا چلے گئے. حر کہاں گئے؟ چلے گئے. حبیب چلے گئے. کہا کہاں تک پوچھے گا یا تو بچا ہے؟ اب کہا حبی مجھے تلوار دو، جہاد ہے. میرا امام وقت اکیلا ہے. کہا نہ بیٹا جہاد ساکت ہے، بیٹھ جاؤ. اب جملے اسی طرح کہوں گا نا، شاید کہا ہو سجاد تو نے یہاں نہیں لڑنا، سجاد تو نے یہاں نہیں لڑنا، سجاد تو نے بازاروں میں لڑنا ہے، سجاد تو نے درباروں میں لڑنا ہے. بس عزادارو ہمت ختم ہو گئی، ہمت ختم ہو گئی. بس آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں. میرا حسین چلا، میرا مولا حسین چلے. کس انداز میں چلے؟ بیویوں کو ایک دفعہ اکٹھا کیا، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے بیویوں جا رہا ہوں. نہیں آپ توجہ نہ فرما سکے، شاید میں متوجہ نہ کر سکا. عزادارو بتاؤ یہ کوئی معمولی بیویاں ہیں؟ رسول کی بیٹیاں اور یہ بیابان صحرا، اور کوئی مرد نہیں بچا سوائے سجاد کے. اب سوچو اس حال میں حسین جا رہا ہے، اللہ جانے بیویوں پہ کیا گزری. ایک دفعہ حسین ودا ہو کے آئے، اب اس ذوالجناح کے پاس آ گئے جس کی زیارت آئے گی. ذوالجناح کے پاس آ گئے. ایک دفعہ ذوالجناح کو دیکھا، ایک دفعہ مقتل کو دیکھا، صحرائے کربلا میں بکھرے ہوئے لاشیں. ہاں یوں ہی کہوں گا بلا تشبیہ، یوں بکھرے لاشوں کو خطاب کیا، یا ابطال الصفایا، اے میرے شیرو آؤ آؤ. حسین تنہا رہ گیا. آؤ میرے شیرو، میں وہی حسین ہوں جب سوار ہوتا تھا کوئی لگام پکڑتا تھا، کوئی آگے بڑھ کے سوار کراتا تھا. آؤ میں تنہا رہ گیا. عزادارو یہ جملے ہیں. ابھی یہ کہا تھا کہ ایک ہاتھ لگام میں آیا. خدا کی قسم حسین کتنا مظلوم، پلٹ کے دیکھا تو بہن ہے. کہا بھیا عباس کو زحمت نہ دے، آپ بہن سوار کراتی ہے. بس آخری جملے میں کہوں گا آقا زادی آپ نے سوار تو کرا دیا، جب بھائی گرے گا، جب سینے ذوالجناح سے آئے گا تو کون سنبھالے گا؟ کہا اماں زہرا آ گئی، اماں زہرا آ گئی ہے، خود سنبھال لے گی. جو کہہ رہی ہے میں نے چکیاں پیس پیس کا. عزادارو یہ ذوالجناح آ رہا ہے. ذوالجناح ایک جملہ سن لو، یہ ذوالجناح آ رہا ہے نا، کیوں اس ذوالجناح کی شبیہ بناتے ہیں؟ کیوں بناتے ہیں؟ سن لے شیعہ سنی بھائیو، کیوں بناتے ہیں؟ کربلا میں جب انسان حیوان بن گئے تو یہ حیوان تھا جس نے وفا کی ہے. ہاں میں نہ روایت پڑھتا اگر خود نہ پڑھی ہوتی. جب میرا حسین زین سے زمین پر آئے، سینے پر اتنے تیر تھے
کہ بطول کا بیٹا معلق ہو گیا۔ مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ غازی عباس علمدار کی شہادت کے مسائل بیان کیے، شبیہ علم بھی برآمد کی گئی۔ ذاکر علامہ سید عابد کلیم رضوی نے مصائب شہدائے کربلا بیان کیے۔ مجلس کے اختتام پر شہادت حضرت عباس علمدار علیہ السلام پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر شبیہ علم کی زیارت کا ماتمی جلوس برآمد کیا گیا، جس میں عزاداروں کی جانب سے نوحہ اور ماتم کے ذریعے پرسہ پیش کیا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے مجلس اور ماتمی جلوس میں شریک عزاداروں کے لیے سبیل اور نیاز کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا تھا اور سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات تھے۔ 9 محرم الحرام کو شبیہ ذوالجناح کا جلوس پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے برآمد ہوتا ہے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سیرت نہیں کوئی سید دی ہو یا ویری کل زمان آئے، اے آخری رات مسافر دی کل خبر کی ہو جان آئے۔ 9 محرم الحرام کو شہر کا سب سے قدیم شبیہ ذوالجناح کا جلوس پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے برآمد ہوتا ہے۔ پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے جلوس قیام پاکستان کے وقت سے نکالا جا رہا ہے۔ اس وقت جلوس کے لائسنس ہولڈر سید محمد نقوی مرحوم تھے، اب لائسنس ہولڈر ان کے بیٹے سید محمد ذوالفقار نقوی جلوس کے روٹ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پانڈو اسٹریٹ سے عالمگیر روڈ اور عالمگیر روڈ سے جلوس سراج بلڈنگ چوک پہنچے گا، جہاں نماز ظہرین ادا کی جائے گی، جس کی امامت علامہ حسن عباس نقوی کریں گے۔ سراج بلڈنگ چوک سے بلاک سیدہ نوری بلڈنگ چوک، اسلام پورہ مین بازار، نیلی بار موڑ، بابا گراؤنڈ اور سیکریٹریٹ سے ہوتا ہوا جلوس خیمہ سادات پہنچے گا، جہاں واپس انہی راستوں سے ہوتا ہوا رات 12 بجے پانڈو اسٹریٹ پر ہی اختتام پذیر ہوگا۔ اس میں نہ صرف اہل تشیع بلکہ اہل سنت بھی کافی تعداد میں شرکت کرتے ہیں، اور رستے میں تمام عزاداران امام حسین سبیلیں لگاتے ہیں، تبرک کی پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ پانڈو اسٹریٹ کے جلوس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جہاں خواتین ذوالجناح سمیت دیگر زیارتوں کے ملبوسات تیار کر رہی ہیں۔ مولا کا ذوالجناح، مولا کے علی اصغر کا جھولا ہوتا ہے، مولا کے کڑیل جہاں ہم شکل پیغمبر کا تابوت ہوتا ہے، امام حسین کا تابوت ہوتا ہے، زری ہوتی ہے، اور علم 72 ہوتے ہیں، 72 شہداء کے۔ یہ تمام تیاریاں چاند رات سے شروع ہو جاتی ہیں۔ بچپن سے لے کر آج تک جو بھی تیاریاں ہیں، جو زیور بنایا جاتا ہے، جو تابوت تیار کیے جاتے ہیں، جو علم تیار کیے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک علم جو ہے جلوس کے اندر وہ 40 فٹ کی بلندی کا ہے، یا اینی ہاؤ سے زیادہ، تو اس کو بھی گھر میں پہلے تیار کیا جاتا تھا، لیکن اب اس کی تیاری کے لیے ایک انجمن کام کرتی ہے اس پر۔ شبیہ ذوالجناح کے جلوس میں عزاداران حسین ماتم اور زنجیر زنی بھی کرتے ہیں۔ شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ شہر کی سب سے بڑی سبزی منڈی بادامی باغ انتظامیہ کی غفلت کے باعث کچرا کنڈی میں تبدیل ہو چکی ہے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، جبکہ تعفن کے باعث سانس لینا بھی دوبھر ہو چکا ہے۔ تاجر اور شہری پریشان ہیں۔ شہر کی سب سے بڑی سبزی منڈی کے ساتھ لوارسوں جیسا سلوک، چند گھنٹے کی بارش نے انتظامیہ کی غفلت کی کلئی کھول دی۔ منڈی میں جگہ جگہ گندگی اور کچرے کے ڈھیر نے کاروبار کرنا مشکل کر دیا۔ گٹروں سے ڈھکن غائب، بارشی پانی جمع ہونے اور کیچڑ سے شہری اور دکانداروں کو شدید مسائل کا سامنا ہے۔ کہتے ہیں کہ منڈی کے 4 صدر ہوتے ہوئے بھی اس کی صورتحال یہ ہے۔ سٹی 42 کی ٹیم کے پاس پتہ نہیں کون سی وہ جادو کی چھڑی ہے کہ سٹی 42 کی ٹیم جب سبزی منڈی میں انٹر ہوتی ہے تو یہاں پہ عملہ بھی آ جاتا ہے، مارکیٹ کمیٹی کا عملہ بھی آ جاتا ہے، LWMC کا بھی عملہ آ جاتا ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھیں کہ آپ کے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں یہاں پہ ہیں، یہاں پہ صفائی اور تعفن پھیل رہا ہے۔ یہاں پہ سرکاری راستہ ہے، گزرنے کا راستہ ہے، وہاں پہ سب بڈے لگے ہوئے ہیں، بیوروکریسی جن کے گھروں میں سبزی اور فروٹ فری کا جاتا ہے اور وہ کھاتے ہیں، مفت کا کھاتے ہیں، تو ان لوگوں نے کہاں سے کام کرنا ہے؟ صدر جن کی دکانوں پہ اڑت نہیں ہوتی، کمیشن نہیں لیتے، کام کوئی نہیں کرتے، صرف منڈی میں سے جگہ کھا رہے ہیں، ان لوگوں نے کہاں سے کام کرنا ہے؟ گندگی میں فروخت ہونے والی سبزیاں اور پھل شہریوں کی صحت کے لیے خطرہ بن کے بادامی باغ منڈی کی حالت زار پر انتظامیہ کی چپ پریشان کن ہے، جبکہ کروڑوں روپے لگا کر کاروبار کرنے والے تاجر کسی مسیحا کا انتظار کرنے لگے ہیں۔ کیمرامین ٹیپو منیر، کیمرہ عثمان علیم، سٹی 42۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال گوہر اجاز کا بند سینٹر کا دورہ، کہتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ دیگر شعبوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज ने जिना अस्पताल बर्न सेंटर का दौरा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव बर्न सेंटर प्रोफेसर मौजम तारड़ ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर एमएस डॉक्टर याहिया समेत दीगर डॉक्टर्स मौजूद थे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज का कहना था कि पाकिस्तान के 25% प्लास्टिक सर्जन यहाँ से पढ़े हैं। डिपार्टमेंट मुल्क भर के दीगर डिपार्टमेंट्स के लिए मशलेरा है। मुखैर हजरात अस्पताल की फलाह के लिए माली इमदाद कर रहे हैं। जल्द ही तमाम शोबों को बर्न सेंटर की तर्ज पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। बिल्कुल जिस तरह ये आपने 2014 में कंप्लीट किया बर्न सेंटर और इसको एक आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर से प्लान किया, मैं पूरे हॉस्पिटल को दोबारा रीप्लान करने जा रहा हूँ कि वो स्टेप 1 से हमारा हॉस्पिटल वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। तो अगर मैं गया न्यूरो में तो न्यूरो सर्जरी इज़ एन आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस, अगर मैं ऑर्थोपेडिक्स गया तो इट्स एन आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस। चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर मौजम तारड़ ने बताया कि बर्न सेंटर 6 फ्लोर्स पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात फराहम कर रहा है। बिल्डिंग जलजला प्रूफ, जबकि रूफ टॉप पर फिजाई एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड भी मौजूद है। जिना अस्पताल बर्न सेंटर मुल्क का वाहिद पब्लिक सेक्टर सेंटर है जहाँ जिल्द बैंक भी मौजूद है। बर्न सेंटर में झुलसे अफराद को इलाज फराहम किया जा रहा है। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा बस्साम सुल्तान, सिटी 42। FIA साइबर क्राइम विंग को आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली सूरत हाल का सामना है। FIA साइबर क्राइम विंग अफसरान की गलत हिकमत अमली के बायस बेघर हो गया है। कैंटोनमेंट बोर्ड ने भी दफ्तर खाली करने का कह दिया है। वफाकी अदारा FIA के नाअहल अफसरान की भेंट चढ़ गया। वर्किंग बेहतर बनाने के लिए FIA जोन 1 और FIA जोन 2 बनाया गया, जबकि साइबर क्राइम विंग को भी अलहदा विंग बना दिया गया। साइबर क्राइम विंग ने अलहदगी के बाद शादमान में ऑफिस किराए पर लिया, जिसका 2.5 लाख माहवार किराया था। डायरेक्टर FIA अब्दुल रब ने 4.5 लाख रुपए माहाना पर तुफैल रोड में घर किराए पर लिया। अहले इलाका की शिकायत पर कंटोनमेंट बोर्ड ने दफ्तर रिहायशी इलाके से मुंतकिल करने के अहकाम दे दिए। साइबर क्राइम विंग का दफ्तर सिर्फ चंद रोज ही तुफैल रोड पर कायम रहा। 2 दिन बाद दफ्तर खाली करने के अहकाम दिए गए। नया दफ्तर ना मिला तो अहलकार और सामान सड़क पर आ जाएगा। साइबर क्राइम विंग के अहलकार अफसरान के फैसले के मुंतजिर हैं, लेकिन 8 अजला के लिए बनने वाला साइबर क्राइम विंग ताहाल अपनी मुश्किलात का हल तलाश न कर सका। इरफान मलिक, सिटी 42। और अब बात पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात के हवाले से। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ चुकी है। सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट के बरामदों में उम्मीदवारों के पोस्टर्स ही पोस्टर्स आवेजा हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने उम्मीदवारों को दीवारों पर पोस्टर लगाने से रोक दिया है। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात 14 नवंबर को होंगे। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। उम्मीदवार सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट और दीगर अदालतों के बाहर वोट मांगते दिखाई देते हैं। अदालतों के बरामदों में हर जगह उम्मीदवारों के पोस्टर अवेजा दिखाई देते हैं। उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम के इश्तहार अवेजा करने का एडवोकेट जनरल पंजाब ने नोटिस ले लिया। फौरी इश्तहार दीवारों से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर बार के नायब सदर करम निजाम राह एडवोकेट का कहना है कि उम्मीदवार अब अपने खर्चे पर इश्तहार साफ कराएंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने इनको कल एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें तंबीह की गई है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो बैनर्स कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर लगाए गए हैं, जिनकी वजह से जो कोर्ट की खूबसूरती है उस पर जो है ना वो असरअंदाज हो रही है, ये आप हटा लें और इसको वाइट वॉश करवाएं अपने खर्चे पे। अगर आप ये नहीं करवाते तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अदालतों में दरो दीवार को साफ रखना जरूरी है ताकि बाहर से आने वाले लोग अच्छा तासर लेकर जा सकें। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। जबकि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मोटापे और जहनी मासूरी का शिकार बच्चे का कामयाब ऑपरेशन किया गया है। सर्जन के मुताबिक 14 साल तोहा का वजन 6 माह में 85 से 40 किलो पर आ चुका है। डॉक्टर्स अस्पताल में मोटापे और ज़हनी माजूरी में मुब्तला 14 साल तलहा का कामयाब ऑपरेशन कर दिया गया। मारूफ सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर मुआज़ हसन ने लेप्रोस्कोपी के जरिए बच्चे का ऑपरेशन किया। डॉक्टर मुआज़ ने बताया कि तहा का वजन 85 किलो और वो ज़हनी माजूरी में भी मुब्तला था। 3 दिन पहले ऑपरेशन किया गया। आज तहा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऑपरेशन हमने 3 दिन पहले किया है इसका, और इसका वेट 85 प्लस 86-7 के करीब वेट था। और इसमें क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी लो हो सकती है ड्यूरिंग सर्जरी, तो उसमें पोस्ट ऑप का भी होता है, खुदा न खास्ता ब्लीडिंग ना हो जाए, और ऐसे सिंड्रोम्स हैं जो इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो सारे इनके पूरा वर्कअप हुआ, सारी असेसमेंट हुई। प्रोफेसर मुआज़ ने मजीद बताया कि ऑपरेशन के जरिए बच्चे का 75% पेट कम किया गया है। 6 माह के बाद बच्चे का वजन 35 से 40 किलो तक हो जाएगा। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। गवर्नर पंजाब से वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खटक की मुलाकात हुई। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि FATF कवानीन पर अपोजिशन का रवैया मुल्क की मफाद में नहीं है।
پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان ہمیشہ سے اصولوں کی سیاست کرتے ہیں۔ ملاقات میں سیاسی اور حکومتی امور پر گفتگو کی گئی۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ حکومت پارلیمنٹ کے اندر باہر کسی پریشر میں آنے والی نہیں ہے۔ عمران خان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ملک کی ترقی اور خوشحالی ان کا مشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مخالفین ذاتی اور سیاسی نہیں، قومی مفادات کو ترجیح دیں۔ چودھری محمد سرور کا مزید کہنا تھا کہ FATF میں بھارتی منصوبے کو ناکام بنائیں گے، ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت ملک کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنا رہی ہے، ملک کو معاشی سمیت دیگر مسائل سے نجات دلائیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ ہمیں متحدہ عرب امارات کے بھائیوں کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات پر فخر ہے۔ دونوں ممالک کی دوستی لازوال ہے، جسے ہمارے تاریخی، ثقافتی، ادبی، معاشی اور اقتصادی تعلقات نے چار چاند لگا رکھے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے متحدہ عرب امارات کے پاکستان میں سفیر حمد عبید ابراہیم سلیم نے اسمبلی چیمبر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں شخصیات نے باہمی دلچسپی کے امور اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر بات چیت کی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے ہمیشہ پاکستانی بھائیوں کے ساتھ خصوصی محبت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں ہسپتالوں کے قیام اور دیگر ترقیاتی کاموں میں معاونت پر متحدہ عرب امارات کو خراج تحسین پیش کیا۔ چودھری پرویز الہی نے مزید کہا کہ ہمیں متحدہ عرب امارات کے بھائیوں کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات پر فخر ہے۔ دونوں ممالک کی دوستی لازوال ہے، جسے ہمارے تاریخی، ثقافتی، ادبی، معاشی اور اقتصادی تعلقات نے چار چاند لگا رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان میں توانائی، تعلیم، زراعت، لائف سٹاک اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے بے شمار پرکشش مواقع میسر ہیں، جس سے بیرونی سرمایہ کار خاطر خواہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ معاشی اقتصادی میدان میں باہمی روابط سے پاکستان اور عرب امارات کے دوستانہ تعلقات مزید مضبوط ہو سکتے ہیں۔ حمد عبید ابراہیم سلیم المذہبی نے کہا کہ وہ دونوں ممالک کی ترقی کے خواہاں ہیں۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کو تمام شعبہ زندگی میں سے ایک دوسرے کے ماہرین سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس موقع پر سیکرٹری اسمبلی محمد خان بٹی بھی موجود رہے۔ اور صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک کی لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آمد ہوئی۔ MNA پرویز ملک نے صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ سمیت دیگر عہدیداران سے ملاقات کی۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ نے لیبارڈ کے لیے پرویز ملک کو 3 ملین روپے کا چیک دیا۔ لاہور چیمبر میں ہونے والی ملاقات میں سینئر نائب صدر ایوان صنعت و تجارت علی حسان مشکر، نائب صدر میاں زاہد جاوید اور ایگزیکٹو کمیٹی ممبران موجود تھے۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ نے لیبارڈ کے لیے رکن قومی اسمبلی پرویز ملک کو 30 لاکھ کا چیک دیا۔ صدر عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ لیبارڈ خصوصی افراد کی بحالی، ٹریننگ اور ملازمت کے لیے مثالی کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی افراد معاشرے کی اہم اکائی ہیں، انہیں معاشی دائرے میں شامل کیے بغیر اقتصادی ترقی ممکن نہیں ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سوشل میڈیا پر انحصار کرنے والی حکومت کی سوشل میڈیا کو نوازنے کی تیاریاں۔ سوشل میڈیا اشتہارات کے معاوضے میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے اشتہاری پالیسی 2012 میں ترامیم کر دی ہیں۔ پنجاب حکومت نے مختلف سطح پر بنائی گئی ویب سائٹس پر اشتہارات کے حوالے سے نرخوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق روزانہ 20,000 سے زائد پڑھی جانے والی انگریزی ویب سائٹ کو اشتہارات کی مد میں ماہانہ 6 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ 40,000 سے زائد روزانہ پڑھی جانے والی اردو ویب سائٹ کو 11,20,000 ماہانہ اشتہارات کی مد میں ملیں گے۔ دیگر زبانوں والی ویب سائٹس پر روزانہ 15,000 زائد دیکھی جانے والی ویب سائٹ کو اشتہارات کی مد میں بھی پیسے ملیں گے۔ اور محرم الحرام کے دوران فرقہ واریت پر کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات پر سوالیہ نشان۔ فیس بک، یوٹیوب اور واٹس ایپ گروپس میں فرقہ واریت عروج پر ہے۔ بزدار سرکار کا سوشل میڈیا پر فرقہ واریت کے خلاف ایکشن لینے کا اعلان بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکا۔
बुज़दार हुकूमत की जानिब से मुहर्रमुल हराम के आगाज से पहले ही सोशल मीडिया पर फिरकावारियत को रोकने के लिए इक़दामात शुरू किए गए, लेकिन ताहाल कोई खातिर नताइज बरामद नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक फिरकावारियत की आग जल रही है, लेकिन मुतलका इदारों को होश न आया और न ही बात कागजी कार्रवाइयों और रस्मी बयानात से आगे बढ़ी, जिसकी वाज़िया मिसाल ताहाल सोशल मीडिया पर हजारों लिंक्स फिरकावारियत फैलाने में मसरूफ हैं। लाहौर पुलिस ने भी 130 लिंक्स बंद कराने की इस्तदा की थी, जिनमें से बेशतर अभी भी चल रहे हैं। उधर हुकूमत की जानिब से ताहाल सिर्फ 218 पेजेस ब्लॉक किए गए। सोशल मीडिया पेजेस को ब्लॉक करने के लिए CTD और FIA साइबर क्राइम विंग काम कर रहा है। ज़राए का कहना है कि वसाइल की किल्लत के बायस साइबर क्राइम विंग इश्तिहाल अंगेजी के सामने बेबस हो चुका है। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ गैर कानूनी अराजी मुंतकिली का केस नैब ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। मास्टर प्लान तब्दीली के बायस नुकसान का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। नैब ने 2004 के लाहौर मास्टर प्लान की 2013 में तब्दीली के मुतासिरीन को शिकायत के अंदराज का हुक्म जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक मास्टर प्लान तब्दीली से रिहायशी अराजी को ज़रई अराजी पर मुंतकिल करने से आम शहरियों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। और खेल के मैदान से खबर यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2020-21 के लिए सूबाई टीमों की तश्कील मुकम्मल हो चुकी है। आज शाम तक टीमों का ऐलान कर दिया जाएगा। नए डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन के लिए सूबाई कोचेस ने 6 रोज तक मुसलसल मुशावरत के बाद टीमों की तश्कील का अमल मुकम्मल किया। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान और हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट सकलैन मुश्ताक ने सूबाई कोचेस की मुआवनत की। सूबाई हेड कोचेस ने फर्स्ट 11 और सेकंड 11 टीमें तश्कील दी। ज़राए के मुताबिक 6 फर्स्ट और 6 सेकंड 11 टीमों में मजमूई तौर पर 25 से 30 खिलाड़ी तब्दील किए गए हैं। अहम खिलाड़ियों को टीमों में रद्दोबदल किया गया है। अजहर अली, बाबर आजम सेंट्रल पंजाब, सरफराज अहमद, असद शफीक सिंध की टीम में शामिल होंगे। जफर गोहर, उस्मान सलाहुद्दीन, अहमद शहजाद, फहीम अशरफ, एहसान आदिल, फवाद आलिम, अहमद सफ़ी अब्दुल्ला, मोहम्मद अली, अली रफ़ीक, रजा अली डार, कामरान अकमल, सलमान भट्ट, अदनान अकमल, इमाद वसीम और शादाब खान भी एक्शन में दिखाई देंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।